قالوا طائرکم معکم، پیغمبر ان کی دھمکیوں سے بالکل مروب نہیں ہوئے، بالکل نہیں ڈرے، خوف زدہ نہیں ہوئے، اور ان کے کہنے میں نہیں آئے. جب انہوں نے کہا کہ تم منحوس ہو، کہا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. طائرکم معکم، کیوں؟ ہر انسان کا طائر کہاں ہے؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی نحوست اس کے اپنے گلے میں لٹک رہی ہے. دوسروں کو منحوس کہنے والے بعض اوقات اپنی نحوست کو بھول جاتے ہیں. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی ہے، یعنی جرم صرف اتنا ہے کہ تم کو صحیح رستے پہ آنے کے لیے کہا گیا ہے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو، مسرف ہو. اب دیکھیے کہ پیغمبروں پر جب الزامات لگائے گئے تو ان کا جواب کیا تھا. تردید ضرور کی انہوں نے دلائل کے ساتھ، لیکن بالکل کام اور کوائٹ، یعنی اس معنی میں کہ انہوں نے کوئی خوف کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی شور ہنگامہ نہیں کیا، رونا دھونا نہیں مچایا. کیا کہا؟ طائرکم معکم، تم سمجھتے نہیں ہو، تم ہمیں منحوس کہتے ہو. بات یہ ہے کہ ہر انسان کی نحوست اس کے اپنے ساتھ ہے، اور ہر انسان کی نحوست اس کے عمل کی وجہ سے. اور پھر انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مخالفت کیوں ہو رہی ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، تم ہمارے جان کے پیچھے اس لیے پڑ گئے ہو کہ تمہیں ہم نے نصیحت کی ہے، کیونکہ اگر پیغمبر نصیحت نہ کرتے تو کوئی مخالفت نہ ہوتی. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو. مسرف کا لفظ کس سے ہے؟ اسراف سے. اسراف ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، یعنی غلط کام بھی تم کرتے ہو اور الزام بھی ہمیں دیتے ہو. کیونکہ جو مسرف ہوتا ہے نا، حدیں توڑنا چاہتا ہے، اس کو پیغمبروں کی بات اچھی نہیں لگتی. ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ لوگ اچھی بات کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، پیغمبروں کی مخالفت کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے آ کر لوگوں کو حد پر رہنا سکھایا کہ اپنی حدود کے اندر رہو، حدیں نہ پھلانگو. کیونکہ عام طور پر لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور اسراف کیا ہے؟ اعتدال سے ہٹنا. ہر چیز میں ہمارے دین نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے. کھانے پینے، سونے جاگنے، شادی بیاہ، تعلقات، مال کمانے، خرچ کرنے، ہر چیز کے معاملے میں اعتدال سکھایا. لیکن شیطان انسان کو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ حد سے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. اور انسان کا نفس بھی کیا چاہتا ہے؟ انسان کی خواہشات کا بھی کیا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو فلفل کرنے کے لیے کسی حد پر رکنا نہیں چاہتا. مثلا لذت کے حصول کے لیے ہر کام کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، کسی کا اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہو. ساری حدیں توڑنا چاہتا ہے، انسانی، عقلی، اخلاقی، قانونی، تاکہ وہ صرف اپنی ہوس کی تکمیل کر سکے. ہر دور میں ہوتا رہا، کیونکہ شیطان کا طریقہ یہی رہا ہے. اور جب بھی کوئی ان حدود کی نشاندہی کرے گا تو اس کی مخالفت ہوگی. آج بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات آزادی کے نام پر، حقوق کے نام پر بہت سی انسانی اخلاقی حدوں کو پامال کیا جاتا ہے. اور جب بھی کوئی شخص اس کی طرف توجہ دلائے تو جو نفس پرست ہوتے ہیں ان کی نظروں میں مبغوض بن جاتا ہے. اور اس کی بے شمار مثالیں آپ ملیں گی آپ کو. پیغمبروں کے ساتھ تو ہمیشہ ہوتا ہی رہا، لیکن پیغمبروں کے علاوہ بھی ہر سوسائٹی کے اندر کوئی بھی لوگ، خواہ وہ سوسائٹی کے اپنے لوگ ہوں یا پھر کوئی دوسرے ہوں، ان کی ہمیشہ مخالفت ہوئی. پچھلے دنوں مجھ سے کوئی ذکر کر رہا تھا کہ ابارشن کے خلاف جن لوگوں نے تحریک چلائی یا جن لوگوں نے لوگوں کو اویئرنس دی، ان کی ایسی ایسی مخالفت ہوئی کہ ان کو جان کی دھمکیاں اور ان کو ہر طرح کے ٹارچر سے گزرنا پڑا. حالانکہ وہ کوئی اسلام اور غیر اسلام کا معاملہ نہیں تھا، صرف ایک اخلاقی حدود کا معاملہ تھا. اسی طرح اور بھی بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو قرآن ایک مثال ہے، ایک سبق ہے ہم سب کے لیے. اور سبق کیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص لوگوں کو اسراف چھوڑنے کے لیے کہے گا، خواہ وہ شادی بیاہ میں کیوں نہ ہو، تو سب لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اب تم چاہتے ہو کہ ہم کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، اب ہم پہننا اوڑھنا بھی چھوڑ دیں. تو مسرفین کو کبھی بھی نصیحت اچھی نہیں لگتی اور وہ نصیحت کرنے والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں.
بل انتم قوم مسرفون. اور جہاں تک پیغمبروں کو منحوس بتانے کا تعلق ہے تو یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. جب ان پہ کوئی مشکل آتی تو وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو منحوس بتانے لگتے کہ ان کی وجہ سے مصیبت آئی ہے. قوم سمود نے اپنے پیغمبر سے کیا کہا؟ سورۃ النمل آیت 47 اطیرنا بک وبمن معک، ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا؟ سورۃ النساء میں آتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو آپ کی وجہ سے آئی. تو یہ بھی لوگوں کا طرز عمل رہا ہے. یعنی کچھ لوگ تو سرے سے جھٹلا دیتے ہیں، کچھ لوگ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں، اور کچھ لوگ اور قسم کی الزام تراشی کرنے لگتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا نام اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے دنیا میں نحوست پھیلا رہے ہیں. لیکن ایسی دھمکیوں اور ایسی باتوں اور ایسے الزامات سے انسان کو کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کہی جا سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ کہی جا سکتی ہے، صالح علیہ السلام پہ کہی جا سکتی ہے، تو پھر پیغمبروں کے بعد عام انسانوں کو کیا نہیں کہا جا سکتا؟ تو ایسے میں ہر وہ شخص جو بڑے اجر کا متمنی ہے، اللہ کا پیغام پہنچا کر بڑا اجر پانے کا، اس کے لیے پھر مشکلات بھی بڑی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اب ہوتا کیا ہے. ان ساری دھمکیوں اور الزام تراشیوں کے جواب میں نتیجہ کیا آتا ہے؟